السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ معجزات جن کا ظہور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہوا۔ تفسیر مزری جلد ششم جلد 6۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا، جب میرے بطن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ سے ایک نور خارج ہوا جس کی وجہ سے بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے باہر آئے تو آپ ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے تھے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے جنم دیا تو والدہ نے ایسا نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ فرماتے ہیں اس حدیث کو ابن حبان اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔ ابو نعیم کی دلائل میں ہے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پاک ہوئی تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں ایک فرشتے نے آپ کو 3 مرتبہ پانی سے غسل دیا، پھر فرشتے نے سفید ریشم کی ایک تھیلی نکالی جس میں ایک مہر تھی، پھر اسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھے پر لگایا۔ وہ چھپے ہوئے سفید انڈے کی طرح تھی، زہرہ ستارے کی طرح چمکتی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی رات ایوان کسریٰ پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ کسریٰ گھبرا گیا اور فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ جب اس سے پہلے اسے 1000 سال گزر چکا تھا، کبھی اس کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تھی اور وہ ساوائے جھیل خشک ہو گئی، یعنی دریائے جھیل جو تھا وہ بھی خشک ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا تھا، یہاں ہی تجارت کرتا تھا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس یہودی نے کہا، اے قریشیو، اس رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے جس کے کندھوں کے درمیان علامت ہے۔ اس علامت میں متواتر بال ہیں، گویا وہ گھوڑے کی کلگی کی طرح ہیں۔ قریش یہودی کو لے کر گئے حتیٰ کہ آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے، کہا، اے اپنے صاحبزادے کو باہر لے آئے۔ آپ باہر لائیں تو انہوں نے آپ کے پیٹھ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا۔ جو ہی اس یہودی کی نظر اس مہر نبوت پر پڑی تو غش کھا کر گر گیا۔ لوگوں نے کہا، کیا ہوا؟ اس یہودی نے کہا، ذہبت واللہ النبوۃ من بنی اسرائیل، کہ قسم بخدا، اللہ کی قسم، نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے نکل گیا ہے۔ مواہب اللدنیہ میں امیسا راہب کا واقعہ لکھا ہے جو اہل مکہ کو کہا کرتا تھا کہ اے اہل مکہ، قریب ہے تمہارے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، عرب جس کی اطاعت کریں گے اور وہ عجم کا مالک ہوگا۔ یہی زمانہ اس کی آمد کا زمانہ ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس راہب نے عبد المطلب کو کہا، وہ بچہ تمہارے خاندان میں پیدا ہو چکا ہے جس کے متعلق میں تم سے گفتگو کرتا رہتا تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے دین میں داخل کرنے والی چیز آپ کی نبوت کی نشانی ہے۔ میں نے آپ کو بچپن میں پنگوڑے کے اندر دیکھا کہ چاند آپ کا دل بہلاتا تھا۔ آپ اس کی طرف اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تو وہ اس طرف جھک جاتا تھا، آپ جدھر اشارہ فرماتے تھے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور مجھے رونے سے چپ کراتا تھا، اور میں چاند کی آواز سنتا تھا جب وہ عرش کے نیچے اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص میں یہ بھی شمار کیا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جولا فرشتے جلاتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدائش کے وقت بولے تھے۔ ابو یعلا اور ابن حبان نے عبداللہ بن جعفر سے، انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ فرماتی ہیں جب میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے اپنی گود میں رکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ کے بھائی زمرہ نے بھی آپ کے ساتھ دودھ پیا اور سو گئے، جبکہ اس سے پہلے زمرہ سوتا نہیں تھا کیونکہ میری چھاتی میں اتنا دودھ ہی نہ ہوتا کہ وہ خوب سیر ہو کر پیتا، اور نہ ہماری اونٹنی کا اتنا دودھ ہوتا کہ وہ ان کی مکمل غذا بنتا۔ لیکن اس روز جب میرے خاوند نے اس اونٹنی کو دیکھا اور اس کی کھیری دودھ سے بری ہوئی تھی، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم لے کے آئے، اور وہ میرے خاوند جو ہے وہ اسے دو کر اتنا دودھ لائے کہ انہوں نے خود بھی پیا اور میں نے بھی پیا، حتیٰ کہ ہم خوب سیر ہو گئے اور بڑے سکون سے ہم نے رات گزاری۔ جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر واپس پلٹے تو میں اپنی گدی پر سوار ہوئی اور آپ کو بھی سوار کیا۔ خدا کی قسم بخدا اس نے اس طرح تیزی سے سفر طے کیا کہ سرخ اونٹ بھی اتنی تیزی سے چلنے کی قدرت نہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ میرے ساتھ آنے والی عورتوں نے مجھے کہا، اے ابی زویب کی بیٹی، ہمیں ساتھ لے چلیے، کیا یہ وہی گدی نہیں ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں کہتی ہاں یہ تو وہی گدی ہے، بالکل وہی ہے، جو آتے ہوئے بڑی سست، بڑی آہستہ چلتی تھی، حتیٰ کہ اس کے قافلے کو رکنا پڑتا تھا، اور قافلہ والوں پر اس کی کمزوری اور لاغری پریشانی کا باعث تھا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھیں کہ جب اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دودھ چھڑایا تو سب سے پہلے آپ نے زبان سے یہ کلمہ کہا، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ پھر جب آپ کچھ بڑے ہوئے، چلنے پھرنے لگے، تو آپ گھر سے باہر نکلتے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے، لیکن آپ ان سے الگ تھلگ بیٹھتے تھے۔